یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا بہترین قسم کا موسمی کا یہ درخت ہے۔ یہ آپ ایک دیکھ رہے ہیں، بے موسم بھی اس میں ہوتا رہتا ہے۔ 2 عدد ابھی بھی اس کے اندر باقی ہے، یوں تو موسم میں کافی ہوتے ہیں۔ اور ابھی اس کی کٹنگ کا موسم ہے، اس کو اس لیے میں نے کٹنگ کر دی ہے۔ جیسا کہ آپ نیچے پتے آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کو پوری طرح میں نے تقریباً 90% گنجا کر دیا ہے۔ اور لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی اس میں پھول بھی لگ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، پچھلے دنوں میں نے ان نئے شاخوں کی تھوڑی بہت کٹنگ کی تھی جگہ جگہ، تو جہاں جہاں میں نے کٹنگ کی ہے وہاں پہ نہ یہ کہ نئی شاخیں نکل رہی ہیں بلکہ اس کے اندر پھول بھی نکلے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھول، اس میں بھی دیکھیں یہاں بھی نئی شاخیں نکل رہی ہیں اور پھول بھی۔ تو درخت کو کٹنگ کرنے کا سب سے بہترین جو وقت ہے وہ جنوری ہے۔ تو جنوری میں اگر آپ جب کٹنگ کرتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ 1 مہینے کے اندر اس کے اندر بے شمار شاخیں بھی نکلیں گی، اور جتنی نئی شاخیں نکلیں گی اتنا زیادہ اس کے اندر پھول ہوگا، اور جتنا زیادہ پھول ہوگا اتنا ہی زیادہ اس میں پھل آپ کو نظر آئیں گے۔ تو میں نے اس لیے کٹنگ کر دی ہے، اور کٹنگ کرنے کا 2 فائدہ یہ ہے کہ اب اس کی جو شاخیں ہیں، جو مضبوط شاخیں ہیں، پکی شاخیں ہیں، ان شاخوں کو میں نے یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، ان تمام شاخوں کو یہاں پر میں نے پلاسٹک سے کور کر دیا ہے۔ اب اسے میں صرف اور صرف ایروویلا جیل لگا کر، یہ گرافٹنگ ٹیپ ہے، اس کے ذریعے میں نے اس کو ان تمام شاخوں کو کور کر دیا ہے۔ اب اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میں صرف یہ حصہ چھوڑ دیا جس کو زمین میں نصب کرنا ہے، دفن کرنا ہے۔ اب ایروویلا جیل لگانا ہے، اور ایروویلا جیل لگا کر آپ اس طریقے سے زمین میں نصب کر دیں۔ یہ چونکہ اوپن ہے، شاید اس میں امکانات کم ہیں کہ اس میں شاخیں نکلیں، لیکن جو پلاسٹک میں کور کر دیا جاتا ہے وہ بہترین طریقے سے اس میں شاخیں نکل آتی ہیں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ اپنے درخت کو نئی زندگی دے رہے ہوتے ہیں کٹنگ کر کے، اور اس کی جو شاخیں نکلتی ہیں کٹنگ کرنے کے بعد، ان شاخوں کو آپ اگر پلاسٹک سے کور کر کے اور ایروویلا جیل لگا کر جس جانب کو آپ کو زمین میں نصب کرنا ہے اس جانب کو ایروویلا جیل لگائیں، اور ایروویلا جیل لگا کر زمین میں نصب کر دیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم نے جو پہلے لگایا تھا ان کٹنگ کو، یہ کٹنگ ہے، اس میں دیکھیں کتنی شاخیں نکل رہی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ تو تقریباً 4 مہینے کا ہو گیا ہے، لیکن 2 مہینے میں اس میں شاخیں اور جڑ، نیچے روٹ بھی نکلنا ضروری ہوتا۔ پتے پہلے نکلتے ہیں، 15-20 دن 25 دن 1 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے شاخ نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ شاخ نکلنے کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ پھر اس میں روٹ بھی نکل آیا ہے۔ روٹ نکلنے کے لیے کم سے کم 2 مہینے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ تو آپ ایروویلا جیل لگائیں اور شیڈی ایریا میں اس کو اسی طرح نصب کر کے رکھ دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک درخت سے آپ 50 اور سینکڑوں درخت تیار کر سکتے ہیں۔ ایروویلا جیل لگانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ روٹنگ ہارمونس ہیں۔ ایروویلا جیل جب لگا دیتے ہیں تو لگانے کے بعد جب آپ اس کو مٹی میں دفن کرتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں فنگس نہیں لگتے ایروویلا جیل لگانے کی وجہ سے۔ اب اس کو آپ نے دفن کر دیا مٹی میں بڑے آرام سے۔ اب اوپر کا جو تنا ہے، جو حصہ ہے، جو شاخ ہے اوپر کا حصہ، اس کو آپ نے پلاسٹک سے کور کر دیا ہے۔ پانی خشک ہونے سے پہلے اس کے اندر جو قدرتی تری ہے، تراوٹ ہے، نمی ہے، اس کے خشک ہونے سے پہلے زمین سے اس کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ جب زمین سے اس کا رشتہ قائم ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں نئی پتیاں اور نئی شاخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے اس طریقے سے۔ تو جب نئی شاخیں نکلنا شروع ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ بس آپ کی یہ کٹنگ کامیاب ہے، اور پھر آپ اس کو 2 مہینے کم سے کم چھوڑ دیں۔ 2 مہینے کے بعد پھر آپ اس کو نکال کر کہیں بھی شفٹ کر دیں گے تو آپ کے لیے ایک درخت سے سینکڑوں درخت آپ اس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی ساری شاخوں کو میں نے کور کیا ہوا ہے پلاسٹک سے، ان تمام شاخوں کو میں یہاں پہ لگا دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ 90 بلکہ 95% اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ اتنی ساری شاخوں میں جو میں نے ماضی میں لگائے تھے، آپ دیکھیں صرف ایک شاخ مجھے یہ خشک نظر آ رہی ہے، یہ شاخ دیکھیں، یہ شاخ خشک ہے، باقی ساری شاخیں ہماری لگ گئی ہیں، اور یہ اب ان کو میں کہیں بھی شفٹ کر دوں، اور 1 سال آپ نے صحیح طریقے سے اس کی دیکھ بھال کی اور یہ قدر تناور درخت بنا تو آپ کو اگلے سال ہی پھل دینا شروع کر دے گا، کیونکہ جن درختوں کی شاخوں سے میں نے اس کی کٹنگ کی ہے وہ درخت اپنی مدت پوری کر چکا ہے۔ جیسے اس کی میں نے کٹنگ لی ہے یہاں پہ، تو اس کی کٹنگ آپ دیکھیں، یہ چونکہ پھلدار درخت ہے، ہر طرف جا بجا اس میں پھل نظر آئے گا، جبکہ تقریباً پھل ہم لوگوں نے توڑ لیا ہے، اس میں اب 5% بھی پھل نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے آپ دیکھیں گے
کہ اس کی جو شاخیں ہیں چونکہ اپنی مدت پوری کر چکی ہے شاخیں، اس کو جب آپ لگائیں گے اور 1 سال کے اندر جو ہی یہ قدر تناور درخت ہوتا ہے بس یہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں زیادہ نہیں، کوئی 1 سال کا عرصہ ہو رہا ہے یا 14-15 مہینے ہو رہا ہے کہ میں وہاں سے لا کر ایک کٹنگ کو، جب وہ شاخیں نکل گئیں اس میں سے جڑ اس میں ہو گیا تو میں اس کو لا کے یہاں پہ لگا دیا تھا۔ اس میں پچھلے تقریباً کوئی 7-8 مہینے پہلے بھی اس میں سے 8-10 پھل ہم لوگوں نے نکالے تھے۔ اب یہ اس میں پھول جو آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز یہ گچھے لگیں گے اس میں، اور کچھ نہیں تو 50 پھل اس میں لگیں گے اس سال۔ اور یہ درخت کتنا پرانا ہے؟ زیادہ نہیں ہے، صرف 14-15 مہینے کا درخت ہے۔ اس کے نیچے بھی میں نے 2-3 شاخیں لگا دی تھیں، 3-4 شاخیں، 2 تو خشک ہو گئی ہیں اور یہ 2 شاخوں میں سے پتے نکلنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی یہاں پہ یہ مزید 2 درخت تیار ہو رہے ہیں۔ اس طرح آپ چاہیں تو اپنے باغ میں جو بھی پھلدار درخت ہے اس کی کٹنگ لے کر آپ اس سے کئی درخت تیار کر سکتے ہیں۔